جو نظام ہمارے اوپر رائج ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکے۔ یہ ضرور ہے کہ دن بدن ہمارے حالات پست سے پست ہوتے جائیں گے۔ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو میں قرآن حکیم کی روح سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح کہ ہم پچھلے 70 سالوں سے زندگی یا 75 سالوں سے زندگی جو گزارتے چلے آ رہے ہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا، اگر یہی زندگی آپ سوچیں کہ اگر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا اہل بیت اطہار کے زمانے میں ہوتے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ اس طرح کے ہم جیسے لوگ اگر موجود ہوتے تو یہ سوال میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ تو ہم کیا کہلاتے؟ آیا کہ ہم مومن کہلاتے یا ہم منافقین میں آتے؟ کیونکہ اگر ہم سوچیں تو ہم پل پل منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک پل ہمارا منافقت میں گزرتا ہے۔ چاہے آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ دن میں کتنا دین سے ہٹ کر یا جو نظام یا جو احکامات دین اسلام نے ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، آیا کہ ان پر کتنے پرسنٹیج میں ہم جو ہے وہ عمل کرتے ہیں؟ یا آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہوتے اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو۔ اب بات کرتے ہیں نظام کے حوالے سے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا ڈائریکٹ جو ریلیشن بنتا ہے وہ نظام سے بنتا ہے، یعنی سسٹم سے بنتا ہے۔ اچھا، اسلام کے سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے بڑی دیر سے کوششیں کی جا رہی تھی کہ کہیں دنیا کے سامنے اسلام کا وہ سسٹم نہ آ جائے یا مسلمان اس سسٹم کو نہ پہچان جائیں جس کے ذریعے امن لایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ہی نظام ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر امن لایا جا سکتا ہے۔ اس کی گواہ 1400 سال پہلے ریاست مدینہ موجود ہے ہماری تاریخ میں، کہ اگر آپ کے پاس وہ سسٹم ہوا جو اسلام دیتا ہے تو آپ کے بارے میں آ رہے ہیں، آپ کو پل پل خدا کی مدد پہنچے گی اور آپ کے قدم جما دیے جائیں گے زمین کے اندر۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم خدا کے نظام کی مدد کرو گے، کیونکہ کافی عرصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب سے پاکستان کے اندر تفسیر کا نظام شروع کیا گیا قرآن کریم کی، تب سے جہاں جہاں پر لفظ دین کا استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، وہاں وہاں جو لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام تشریح میں لکھتے ہیں یا اس کی ٹرانسلیشن لکھتے ہیں اردو میں، حالانکہ دین اسلام کہتے ہیں اسلام کے نظام کو۔ اگر آپ عربی کی لغت میں چلے جائیں تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ آخر دین کس سے کہتے ہیں۔ یا سورۃ یوسف کی اس آیت پر آپ پہنچ جائیں جہاں پر بتایا گیا تھا کہ کیوں حضرت یوسف السلام کے بھائیوں کو داخل ہونے نہیں دیا گیا اس علاقے میں جہاں پر وہ جانا چاہتے تھے، یعنی وہاں پر فرعون کا دین تھا۔ یہ قرآن کریم فرماتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہاں پر فرعون کا دین موجود تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر حضرت یوسف السلام کے بھائیوں کو اجازت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ
بادشاہ کے دین کے خلاف تھا ان کا ادھر آنا. یعنی بادشاہ کا دین اگر آپ جائیں تو دین کا مطلب بادشاہ کے نظام میں وہ چیز، بادشاہ کے سسٹم میں، بادشاہ کے جو پرنسپلز تھے، جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں جو نظام کے تحت جتنی پالیسیز بنتی ہیں ان پالیسیز میں نہیں تھا کہ اگر یوسف السلام کے بھائی وہاں کا وزٹ کر سکیں یا وہاں پر جا سکیں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میں قرآن کریم کی طرف سے آپ کو قرآن کریم کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام کی تمام قرآن کریم فرما رہا ہے. تو یہاں سسٹم کی بات اگر آپ کریں تو اس وقت ہماری جو دنیا کے اندر سسٹم رائج ہیں جن میں مختلف سسٹمز موجود ہیں، جس طرح ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں جسے سسٹم، جیسے آپ ٹیکنوکریسی کو سسٹم کہتے ہیں، جیسے آپ بادشاہت کو سسٹم کہتے ہیں، جیسے آپ اور طرح کے جو سسٹم انسان کی تخلیق کردہ ہیں ان کو آپ نظام کہتے ہیں. حالانکہ اگر قرآن کریم کی روز سے آپ دیکھیں، اگر آپ دین اسلام کی یا اسلام کے نظام کی روز سے دیکھیں تو یہ تمام کے تمام وہ نظام ہیں جو دین اسلام سے کوسوں 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 دور ہیں. ان کو آپ سسٹم نہیں کہہ سکتے، یہ کسی بھی صورت میں سسٹم نہیں ہے، کیونکہ سسٹم کے لیے آپ کو اس کا ڈھانچہ چاہیے. سسٹم بنانے کے لیے آپ کو ایک فلو چارٹ کی ضرورت پڑے گی. باقی تمام کی تمام چیزیں دنیا بڑے میجرمنٹ کر کے اس کو دنیا کے سامنے رکھتی ہے، اس کا بڑا تجزیہ کرتی ہے، اس کی ہر چیز کو، ہر کونے کو، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس پر ریسرچ کی جاتی ہے، تب وہ جا کر دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر جس طرح ابھی ہم جس کیفیت سے گزر رہے تھے کورونا کے حساب سے، جو کورونا ہمارے اوپر، جو دنیا کے اوپر جو کورونا نے حملہ کیا، تو اس کورونا کی ریسرچ کے لیے مختلف دنیا کی ٹاپ کی لیبارٹریز نے ریسرچ شروع کر دی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان ہم کتنے دور ہیں اس چیز سے. آپ سوچیں، اندازہ کیجئے کہ جس سسٹم کے تحت یہ تمام کا تمام چیزیں، یہ پالیسیز چلنی تھیں، اس نظام کی تعریف کو ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. صرف اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا کر نظام کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ٹیکنوکریسی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے. حالانکہ نظام کے اوپر ایک بیسک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کمپریہنسو آپ کو ریسرچ چاہیے کہ آخر نظام ہے کیا چیز، اور نظام کس طرح اصلی نظام بنتا ہے اور کس طرح یہ جعلی نظام میں کنورٹ ہوتا ہے. اگر نظام اسلام کی طرف آپ آئیں تو نظام اسلام یا قرآن کریم نظام کے حوالے سے جو بیان کرتا ہے وہ صرف دو قسم کے نظام بتاتا ہے. یعنی ایک رحمان کا نظام اور دوسرا طاغوت کا نظام. پچھلے 75 سالوں سے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اسی طاغوتی نظام کے تحت ہم زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف فرقے بنانے میں ہم نے حد کر دی ہے. میں فرقوں کی پولیٹیکل فرقوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر آپ سمجھیے گا کہ فرقے کس سے کہتے ہیں. یعنی ایک طاغوتی نظام کے نیچے مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں. یعنی اس طاغوتی نظام کی سپورٹ میں خدا کے نظام کے مقابلے میں جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے چھتر چھایا کے نیچے وہ تمام کے تمام لوگ آگے ہیں جو پارٹیاں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. کیونکہ اگر آپ سوچیں تو پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا. پاکستان تو بڑی قربانیوں سے، بڑی جدوجہد کے ساتھ، بڑی ہی تکلیفوں کے ساتھ یہ ملک بنا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری
यंग जनरेशन जो अभी आ रही है, इसको पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म की कोई आगाही मौजूद नहीं है, और ना ही हमारी हुकूमतें इस हवाले से कुछ इकदाम कर पाई हैं कि हमारी यंग जनरेशन तक हमारे मुल्क पाकिस्तान के वजूद में आने के वो वाकयात सामने इनके रखे जाएं, जिनसे इनको पता चले कि भाई ये मुल्क किस तरह वजूद में आया, ये ऐਵੇਂ कैਵੇਂ वजूद में नहीं आ गया। जिस तरह लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तहरीकें चली, फिर पाकिस्तान की तहरीक चलने में या ऐसी कौन सी मुनफरद बात थी? यह बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों की तरफ से किया जाता है कि दुनिया पूरी के अंदर लोगों ने आजादी के लिए तहरीकें चलाई, उन्होंने सब आजादी के लिए नारे लगाए, लेकिन पाकिस्तान की आजादी एक मुनफरिद आजादी थी। जो वो आजादी थी जिसको लेने के लिए पूरे का पूरा एक उलमा का मजमा उसके खिलाफ था। उस वक्त जो उलमा थे, जिनको आप उलमा कहते हैं, वो तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, वो लंबा काम हो जाएगा हिस्ट्री में जाना, फिर उसको देखना कि जो मौलाना हजरात, जो उलमा पहले पाकिस्तान के हक में थे, आखिरकार आकर वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गए। ये वो तमाम वाकयात हैं जो हमें बच्चों को बताना चाहिए। ये वो तमाम हकीकत है जो हमारे बच्चे को पता होना चाहिए, तब ही जाकर कहीं हम तब्दीली की दहलीज की तरफ अपना रुख करेंगे। दहलीज की तरफ रुख करने का मैं आपको कह रहा हूं, दहलीज की तरफ बढ़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आपको पाकिस्तान का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जब तक हमारे बच्चों को पाकिस्तान का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तब तक हम तागूती निजाम के नीचे ही जिंदगी गुजारते रहेंगे और ये कठपुतलियां हम आवाम को नचाती रहेंगी, कभी नून की सूरत में, कभी काफ की सूरत में, कभी इंसाफ की सूरत में। हमें सिर्फ समझना यह है कि पाकिस्तान की तहरीक जो थी उसको किस तरह चलाया गया। पूरी दुनिया एक तरफ मुखालफत, और किस तरह पाकिस्तान वजूद में आ गया एक बंदे की कोशिशों से। ये तमाम चीजें हम जिस वक्त जानेंगे तब हम अपने असली मकसद की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि इस वक्त हम शदीद किस्म के आइडेंटिटी क्राइसिस में मौजूद हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया इस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस में है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन हम पिछले 75 सालों से आइडेंटिटी क्राइसिस, शदीद किस्म का आइडेंटिटी क्राइसिस के नीचे जिंदगी गुजारते चले आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमें पाकिस्तान का मकसद मौजूद नहीं है हमारे अंदर पाकिस्तान के वजूद में आने का मकसद का हमें मालूम नहीं कि हमारा मकसद क्या था। पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इस हद तक हमारे बुजुर्गों ने नारे लगाए, लेकिन हमें उन नारों का मालूम नहीं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि ये तो बस वैसे ही लगा दिए गए थे उस वक्त कि हमें अलग रियासत चाहिए, लेकिन भाईजान ये वो वादा था जो हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त अल्लाह से किया। यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर आप इसकी फिलॉसफी पर जाएं इस वक्त, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि ये उस वक्त हमने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह हमें अलग रियासत दे, क्योंकि वहां पर शदीद किस्म का जबर था। हिंदू और अंग्रेज का शदीद किस्म का जबर था मुसलमानों पर। मुसलमानों को जबरी तालीम देने के एहकाम जारी किए जा रहे थे, ऐसी तालीम जिसके अंदर एक मुतहद्दा मजहब का कयाम लाया जाना था। जिस तरह दीन अकबरी राइज था, उस तरह के दीन
لانا چاہ رہے تھے جہاں پر ایک مکسچر ہوتا تمام دینوں کا. پھر سوچیے آپ کے دین اسلام کہاں ہوتا اس وقت جہاں پر مکسچر ہوتا. تو اس قسم کی شدت قسم کی جو مظالم تھے وہ مسلمانوں پر ڈائے جا رہے تھے. اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں علیحدہ ریاست دے, ہم تیری ریاست جو ہمیں تو دے گا اس ریاست میں ہم تیرے نام کو نافذ کریں گے. یہ وعدہ تھا ہمارا اللہ سے, ہم اسلام کو نافذ کریں گے. لیکن پچھلے 75 ایئرز سے ہم لوگ کیسی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں. اس ٹاپک کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ اس زندگی کو اس زندگی 1400 سال پہلے لے جائیں تو جو بادشاہ اس وقت موجود تھے, ٹھیک ہے, چاہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, اہل بیت اطہار کا دور ہو یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہو, وہاں پر اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم کس کیٹیگری میں بلائے جاتے, کس کیٹیگری میں جانے جاتے؟ یہ اس سوال کا جواب میں نے آپ پر چھوڑا اور کامنٹس میں آپ ضرور اس سوال کا جواب دیجئے گا. پھر ہم اگر نظام کی بات کریں تو نظام کو بڑی کمپریہنسو وے میں قرآن کریم ڈیفائن کرتا ہے یا اسلام ڈیفائن کرتا ہے. قرآن کریم ڈیفائن کرتا ہے, اسلام ڈیفائن کرتا ہے اس تمام کی تمام چیز کو کمپریہنسو وے میں. لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہمیں جس چیز کو سمجھنا تھا, جس چیز جو مینول ہمارے لیے اتارا گیا تھا, انسان کے لیے جو مینول اتارا گیا تھا قرآن کی صورت میں, قرآن کریم کی صورت میں, مسلمانوں نے صرف اس پر غلاف چڑھائے, ان کو الماریوں میں رکھ دیا. صرف اور صرف اس کو رمضان کے دوران یا کوئی آفت, کوئی ایسی چیز, کوئی بیماری پڑ گئی ہے تو اس کے دوران قرآن کریم سے رابطہ کرنا. اس کے علاوہ وہ ہماری شلفوں پر پڑا اس پر دھول آ جاتی ہے. یا ہم نے صرف قرآن کریم کو اپنی بیٹیوں کے جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ وہ مینول تھا, یہ وہ مینول ہے جو تمام کے تمام نظام کو سمجھاتا ہے کہ آخر اصلی نظام ہے کیا چیز. یقین مانے قرآن کریم کی روح سے نظام, اصلی نظام کے اصول ہمارے اندر موجود ہیں, انسان کے اندر موجود ہے. ہر انسان کے اندر, میں مسلمان اور کافر کی بات نہیں کر رہا, میں بنی نوع انسان کی بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان کی فطرت میں وہ اصول رکھ دیے گئے. یہ وہ اصول تھے جن کو ہم نے پہچاننا تھا, لیکن یہ زمانے کی گرد میں ان اصولوں پر اتنا دھواں چڑھ گیا ہے کہ ان تک پہنچنا انسان کی اب ہمت میں نہیں, انسان کے اختیار میں نہیں رہا. کیونکہ انسان کے اختیار میں یہ چیز جب ہی آئے گی جب اللہ چاہے گا. اور اللہ بڑے واضح طور سے فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جو لوگ میرے سے بد خلافی کرتے ہیں میں ان کے دلوں میں نقاب رکھ دیتا ہوں. اور نقاب کے آپ کو رد عمل کا یا اس کے افیکٹس کا معلوم ہے کہ نقاب آخر ہے کیا چیز اور اس کے افیکٹس کیا ہیں جو انسان پر رد عمل کی صورت میں آتے ہیں. جس وقت کسی کے دل میں نقاب رکھ دیا جاتا ہے, نقاب کے آؤٹ پٹ یہ ہوتے ہیں کہ اس انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موقوف ہو جاتی ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا, وہ کان ہوتے ہوئے سن نہیں سکتا. یہ تمام چیزیں موجود ہیں قرآن کریم میں. وہ بالکل ایسی اس کی زندگی ہو جاتی ہے, اس کا دبدبا, اس کا روب اس کے دشمن پر ختم کر دیا جاتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بد خلاف لوگ ہوتے ہیں میں ان کے دلوں میں نقاب رکھ دیتا ہوں اور وہ نقاب ان کے دلوں میں میری ملاقات تک موجود رہتا ہے.
غور کیجئے کہ وہ میری ملاقات تک ان کے دلوں میں نکاف موجود رہتا ہے، یعنی اس آیت کریمہ کی روح سے اس معاشرے کے اندر اس نظام کے تحت تبدیلی لانا ناممکن ہے۔ ناممکن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں مشکل کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ ناممکن وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہاں پر تبدیلی لانا آپ اور میرے اختیار میں نہیں۔